أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله مولانا العظيم. سورة الکوثر مکہ میں نازل ہوئی اور یہ سورہ پاک 3 آیات پر مشتمل ہے جو قرآن کریم کی مختصر ترین صورتوں میں سے ہے. جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں قرآن کریم کی، خاص طور سے 3 صورتیں جو صرف 3 آیات پر مشتمل ہیں، ان میں سے سورۃ الکوثر بھی ایک صورت ہے. اس سورہ پاک میں اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منقبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ تعلیمات دی گئی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس سورہ پاک کے اندر دفاع کیا گیا ہے. یہ اپنے معنی کے اعتبار سے اور مضامین کے اعتبار سے بہت جامع صورت ہے. اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کے حالات اور قوموں کی اور ملتوں کی تاریخ کے طور پر سورۃ الفیل کے اندر ابرہہ اور اس کا واقعہ، ہاتھی کا واقعہ مکمل طور پر ذکر کیا گیا. پھر اس کے بعد سورۃ القریش میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد، خاص طور پر مکہ میں رہتے ہوئے جو لوگ کعبۃ اللہ کے متولی تھے، اس کے ذمہ دار تھے، کعبۃ اللہ کے خدام میں جن کا شمار ہوا کرتا تھا، ان لوگوں کی افضلیت اور عربوں کے نزدیک ان کا مقام اور ان کا مرتبہ، اس کو ذکر کیا. پھر سورۃ الماعون میں اللہ رب العالمین نے عربوں کی بعض بد مزاجیاں اور خراب عادات اور ان کے رسم و رواج، ان کا ذکر فرمایا. اس چوتھی صورت کے اندر اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام و مرتبہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عزت اور سربلندی اور جو سرمدی مقام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے، اس کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے. اور وہ نعمتیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں ساری انسانیت کو بالخصوص امت محمدیہ کو حاصل ہونے والی ہیں، ان کا ذکر کیا جا رہا ہے. پہلے اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس سلسلے کی کچھ تشریحات جو اس ضمن میں ہیں ہمارے سامنے انشاءاللہ ان کو پیش کیا جائے گا. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، سو آپ نماز پڑھیے اپنے رب کے آگے اور قربانی کیجئے. إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک آپ کا جو دشمن ہے وہ بے نام اور بے نشان رہ جانے والا ہے. اس سورہ پاک کے نزول کے سلسلے میں بعض واقعات مفسرین نے ذکر کیے، شارحین نے اس سلسلے میں جو کچھ احادیث، کچھ روایات ہیں اس کے تعلق سے کچھ واقعات نقل کیے ہیں کہ وہ اس کا شان نزول بن سکتے ہیں اس سورہ پاک کا، اور اس کے نتیجے میں جو ہے یہ سورہ پاک نازل ہوئی ہے. چنانچہ دلائل نبوت میں امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے محمد بن علی بن الحسین سے روایت نقل کی ہے کہ عام طور سے عربوں کے نزدیک وہ شخص جس کی اولاد مر جائے تو اس کو ابتر کہا جاتا تھا. اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابو القاسم کا انتقال کے موقع پر، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کے انتقال کے موقع پر جب یہ بات مکے کے اندر مشہور ہوئی تو کچھ کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ طعنہ دینا شروع کیا. خاص طور پر عاص بن وائل کا نام اس کے اندر آتا ہے. اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات کہی کہ کوئی نہیں، یہ تو اچھا ہو گیا، یہ شخص تو مقطوع نسل ہوگا، ابتر ہے یہ تو مقطوع نسل ہوگا، جب تک یہ زندہ ہے تب تک اس کا نام لیوا لوگ موجود ہیں، چونکہ اس کے کوئی نرینہ اولاد نہیں رہے گی، اس لیے یہ شخص جو ہے مقطوع نسل ہوگا اور اس کے نام لیوا ختم ہو جائیں گے. تو ابتر کہا کرتے تھے. تو اللہ رب العالمین نے
جو اس طرح کی باتیں تھی، جیسے کعب بن اشرف کے بارے میں بھی یہ بات آئی ہے، وہ یہودی تھا، اس کے طرف سے بھی یہ بات آئی کہ لوگ اس کے پاس اکٹھا ہو کر کے گئے، جمع ہو کر گئے اس کے پاس، اس سے کہا کہ محمد نے اپنے دین کو پھیلانے کے لیے بڑی تگ و دو کی ہے، بڑی کوششیں اس نے کی ہیں، آپ اس کے بارے میں کچھ بتائیے، کچھ کہیے۔ تو اس نے یہ بات کہی کہ وہ تو ابتر ہے، آپ لوگوں کو پریشان ہونے کی جو ہے وہ کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اس کا کوئی نام لیوا نہیں رہے گا، وہ ختم ہو جائے گا۔ تو پھر یہ سورہ پاک سورۃ الکوثر نازل ہوئی، جس کی ابتدا میں، جس کے آغاز میں اللہ رب العالمین نے اپنی بعض نعمتوں کا ذکر فرمایا کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ نماز پڑھیں اور آپ قربانی کریں اللہ کی راہ میں، اور یقیناً آپ کا جو دشمن ہے وہ بے نام رہ جانے والا ہے، اس کا نام و نشان ختم کر دیا جائے گا، وہ بے جڑ مونڈ کے رہ جائے گا، اس کے پیچھے کوئی نہیں رہے گا، بے دم والا رہ جائے گا، یعنی اس کے جس کے دم نہ ہو وہ ابتر ہے، یعنی اس کے پیچھے کوئی چلنے والا نہیں، اس کی کوئی بات ماننے والا نہیں، اس کی نسل آگے بڑھنے والی اور آگے چلنے والی نہیں ہے۔ اس میں جو ایک لفظ آیا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یہ جو لفظ کوثر ہیں، یہ دراصل خیر کثیر کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، بہت زیادہ بھلائی، بہت زیادہ خیر ہم نے بے شک آپ کو عطا کی ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر بھی یہ بات ارشاد فرمائی وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس کو حکمت و دانائی عطا فرما دیتے ہیں اس کو خیر کثیر عطا ہو جاتی ہے، گویا خیر کثیر اس کا مقدر بن گئی، اس کے حصے میں آ گئی۔ تو تمام کی تمام چیزیں جو دین کی صورت میں اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوئی ہیں، وہ تمام کی تمام خیر کثیر میں ہیں، اور بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ خیر کثیر سے مراد قرآن عظیم ہے، کہ اللہ پاک نے خیر کثیر، یعنی اس سے بڑی جو نعمتیں اللہ رب العالمین کی، ان میں صدر الصدور نعمت یہ ہے کہ اللہ پاک نے اپنا کلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، تو اس سے بڑی خیر اور کیا ہو سکتی ہے، اس کو خیر کثیر سے تعبیر کیا گیا۔ اس کے لفظی معنی بھی لیے جا سکتے ہیں، حوض کوثر اور نہر کوثر یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ نہر کوثر جو ہے وہ جنت میں ہے، اور حوض کوثر یہ میدان حشر میں ہوں گی، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حوض سے پلائیں گے، اور جو لوگ حوض کوثر سے پی لیں گے پھر وہ سیراب ہو جائیں گے، اور ان کو کسی بھی طرح کی شدت اور کسی بھی قسم کی پیاس ان کو نہیں لگے گی۔ اس معنی کر یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر اس کا ظاہری مفہوم مراد لی جائے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر اس سے خیر کثیر مراد لے لی جائے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، دونوں معنی جو ہے اس کے اندر لینے کی گنجائش ہے۔ خیر کثیر لیں گے تو دنیا اور آخرت کی فلاح اور نجاح، اور دنیا و آخرت کی خیر، ہر طرح کی بھلائی اس کے اندر شامل ہو جائے گی، اور اگر نہر مراد لی جائے تو جنت کے اندر جو ہے وہ خاص نہر ہے جس کو نہر کوثر کہا جاتا ہے، اور حوض کوثر وہ چشمہ ہے جس سے میدان حشر میں اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفارشیوں کو اور خاص بندوں کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع اور پیروکار ہوں گے، جن کے لیے وعدہ کیا گیا ہے، ان کو حوض کوثر سے پلایا جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے آپ پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ احسان فرما دیا جو احسان عظیم ہے، یہ بہت بڑا احسان ہے کہ حضور علیہ السلام کو حوض کوثر عطا کیا گیا ہے، اور یہ خیر کثیر اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کو عطا کر دی گئی ہے۔ اب اس خیر کے نتیجے میں جو ہم نے جو ہے وہ آپ کو عطا کی ہے، جو خیر کثیر آپ کو ہم نے دی ہے، اس خیر کثیر کے نتیجے میں آپ کی ذمہ داری بنتی ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ آپ نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے اور قربانی کیجیے۔ تو نماز کا حکم دیا گیا اس لیے کہ سب سے بہتر صورت جو شکر کی ہو سکتی ہے، اللہ رب العالمین کا شکر جس سب سے اچھی صورت کے اندر ادا کیا جا سکتا ہے وہ نماز کی صورت ہے۔ نماز قائم کیجئے، نماز پڑھیے، تو گویا آپ اللہ رب العالمین کا شکر بجا لانے والے ہیں، آپ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اس لیے آپ نماز پڑھیے۔ تو نماز کا حکم دیا گیا۔ عام طور پر قرآن کریم کے اندر نماز کے ساتھ میں زکوٰۃ کا حکم مربوط ہے، زکوٰۃ کے بارے میں عام طور سے آیات کے اندر آیا ہے۔ یہاں پر جو ہے وہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، قربانی کا حکم دیا گیا۔ نحر قربانی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جو جانور اونٹ کے سوا دوسرے جانور ہیں، جیسے بکری اور دمبا، مینڈھا، یا اسی طرح سے بیل، بھینسا، یہ جو جانور ہیں، ان تمام جانوروں کے لیے ذبح کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔
ان کی رگیں کاٹی جاتی ہیں۔ نہر کہتے ہیں کہ جو حلقوم کا جو حصہ ہے، اونٹ کا اوپر کا حصہ حلقوم، اس میں خنجر یا چھری چبھوئی جاتی ہے اور اس سے وہ نلی کٹتی ہے اور اس سے سارا خون اس کا بہہ جاتا ہے۔ اس کے لیے خاص عربی زبان کے اندر لفظ نہر استعمال ہوا۔ فصلی لربک وانحر، مراد یہ ہے کہ اپنے رب کے لیے آپ قربانی کیجئے۔ تو زکوٰۃ کا نہیں بلکہ قربانی کا، ظاہر ہے کہ قربانی جو ہے وہ ایک مالی عبادت ہے، وہ بدنی عبادت نہیں ہے۔ زکوٰۃ کی طرح سے اس میں مال صرف ہوتا ہے اور قربانی کے اندر بھی مال صرف ہوتا ہے۔ اس میں ایک عظیم مفہوم اس طور پر یہ بھی ہے کہ قربانی جو اللہ کے نام پر کی جائے گی اس سے شرک سے برات کا اظہار ہوگا۔ گویا جو انسان اللہ کے نام پر قربانی کر رہا ہے وہ غیر اللہ کے نام پر قربانی سے بچ رہا ہے، اپنے آپ کو محفوظ رکھ رہا ہے۔ عربوں کے یہاں جو غیر اللہ کے نام پر، بتوں کے نام پر، لات حبل اور عزا کے نام پر، منات ثالث کے نام پر جو قربانیاں کی جا رہی تھیں، اللہ نے حکم دیا کہ آپ اللہ کے نام پر قربانی کیجئے۔ تو اللہ کے نام پر جو قربانی کی جا رہی ہے وہ یقیناً کفر اور شرک کی سے بعد اور دوری پر دلالت کرنے والی ہے، اور توحید اور اللہ رب العالمین کو ایک جاننا اور اللہ کی کبریائی اور بڑائی اور اس کے اظہار کے لیے جو ہے قربانی ہے، جو ایک عظیم الشان عمل ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں جو تعلیم دی اس میں نماز کے ساتھ ایک جگہ اور ذکر کیا، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ یہ اللہ رب العالمین کے لیے نماز بھی اور قربانیاں وغیرہ بھی، زندگی موت و حیات تمام چیزیں میرے رب کے لیے ہیں، اللہ کے لیے ہیں۔ انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ یہ جو تعلیم دی گئی ہے یہ اسی لیے ہے تاکہ اس بات کا اظہار ہو کہ انسان شرک سے خاص طور پر برات کا اعلان کر رہا ہے اور اپنے سارے کے سارے اعمال کو وہ خالصۃ لوجہ اللہ انجام دے رہا ہے۔ تو یہاں پر نہر کا ذکر کیا گیا کہ جسمانی عبادات میں جو مشقت ہے، خاص طور پر مالی عبادات میں جو مشقت ہے وہ مشقت اٹھائی جائے قربانی کی صورت میں، کہ انسان اللہ کے لیے جو ہے وہ اپنی قربانی پیش کرے اور اس کو شعار بنایا گیا۔ اسلام کا شعار ہے قربانی، اللہ کے نام پر قربانی کرنا یہ اسلام کا شعار ہے۔ چونکہ بت پرست لوگ غیر اللہ کے نام پر قربانیاں کیا کرتے تھے تو قربانی کو شعار رکھا گیا اسلام کے اندر کہ قربانی کرنا شعائر اسلام کے اندر شامل ہے۔ آپ قربانی کیجئے یا آپ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنے والے ہو جائیں گے۔ اگر آپ قربانی کرتے ہیں وہ اللہ نے جو انعامات اور احسانات کا معاملہ آپ کے ساتھ میں فرمایا ہے اس پر آپ اللہ کا شکر بجا لا رہے ہیں۔ اب ایک تیسری آیت، ان شانئک هو الابتر، وہ شخص جو آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ تو ابتر ہیں، یہ تو جڑمون سے صاف ہو جائیں گے اور ان کا کوئی نام لیوا نہیں رہے گا، والعیاذ باللہ، اس طرح کی باتیں جو کہہ رہا ہے، اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ کا دشمن ہی جو ہے اس کا نام و نشان ختم کیا جائے گا۔ چنانچہ اگرچہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد آگے نہیں بڑھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل ان سے نہیں چلی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات ہیں اور اہل بیت ہیں، اور پھر جو امتی ہوتے ہیں ان تمام کے باپ کی حیثیت ہوتی ہے، روحانی باپ کی حیثیت ہوتی ہے نبی کی۔ تو نبی آخر الزمان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے پوری امت محمدیہ کے والد کی حیثیت سے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کو اللہ رب العالمین نے باقی رکھا ساری دنیا کے اندر۔ اس سے بڑی شہادت اور کیا ہو سکتی ہے کہ ساری دنیا میں اذان کے ساتھ دن رات ہر آن کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوتا جو اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر نہ کیا جاتا ہو۔ ساری دنیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد نہ کیا جاتا ہو، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو باقی رکھا گیا، برقرار رکھا گیا، برخلاف ان لوگوں کے کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح کے تانہ زنی کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح کے جملے جنہوں نے کسے تھے، ان کا کوئی نام لیوا بھی آج دنیا کے اندر موجود نہیں ہے۔ یہ تو قرآن کریم کی تفاسیر کے ضمن میں محدثین نے ان کے ناموں کو آگے بڑھایا کہ وہ یاد رہے کہ کون لوگ تھے، کس طرح کے افراد تھے جو اس طرح کے جملے کہا کرتے تھے، تو ان کے نام آ جاتے ہیں، ورنہ ان کی نسلیں مٹ گئیں، ان کے نام و نشان ختم کر دیے گئے۔ تو اللہ پاک نے اپنا یہ وعدہ بھی پورا فرما دیا، ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا جو دشمن ہے دراصل وہی بے نام اور بے نشان
ہو کر کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ پاک نے عزت و رفعت اور سربلندی عطا فرمائی، ایسی سربلندی عطا فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کبریٰ کا مقام محمود حاصل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں سب کے لیے سفارشی بنیں گے، اور مقام محمود اللہ رب العالمین کی جانب سے جو خاص مقام ہے وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دیا گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا اور سلام بھیجنا یہ ساری انسانیت کے لیے باعث خیر و برکت بنا کر، اور بالخصوص امت محمدیہ میں مومنین اور مسلمانوں کے لیے اس کو باعث اجر و ثواب بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو اللہ پاک نے وسعت بخشی ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام سرمدی عطا کیا۔ یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ تھا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور آپ کے جو دشمن تھے یقیناً ان کا نام و نشان مٹا دیا گیا، ان کا کوئی نام لینے والا اور خیر کے ساتھ ان کا ذکر کرنے والا کوئی آج موجود نہیں ہے۔ یہ اس نتیجے میں ہے کہ اللہ رب العالمین کے لیے جو لوگ عمل کرتے ہیں، اپنے رب کو، اپنے اللہ کو جو راضی کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے خصوصیت کا معاملہ فرماتے ہیں، جو یقیناً انسان کی دنیا اور آخرت کی فلاح و نجات کے لیے کافی ہے۔ اللہ رب العالمین حق کو حق سمجھ کر پہنچانے کی، اور باطل کو باطل سمجھ کر اس سے باز رہنے کی، اور لوگوں کو روکنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب